الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعمون ويوم اور جس دن نحشرہم ہم جمع کریں گے جمیعاً سب کے سب کو ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا این شرکاؤکم الذین کنتم تدعمون کہاں ہیں وہ تمہارے شریک تمہارے معبود جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کی طرح شرک کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں یوم نحشرہم جمیعا کے ساتھ تاکید لگا دی ہے، اور سب کو سب مراد یعنی جو پیچھے گزر چکا ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا، پیغمبر علیہ السلام کا انکار کیا، یا پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، یہ سارے لوگ جمیعہ کے اندر شامل ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان کو سب کے سب کو جمع کریں گے، یعنی کون سا دن؟ روز حشر کا دن، قیامت کے دن، جو سخت ترین دن ہے، جس کی ہیبت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جب سفارش کرنے لگے گے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے یہ سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین اس دن کا جو عذاب ہے اس سے ہماری جان چھڑا دے۔ یعنی سورج سر پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لباس جسموں پر ہوگا نہیں، تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العالمین سے سفارش کرنے سے گھبرائیں گے، ڈریں گے، اور کہیں گے کہ آج سے پہلے نہ رب تعالیٰ اتنا پہلے کبھی غضب میں تھا، نہ آج کے بعد اتنا کبھی غضب میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کس انداز سے کہ آپ علیہ السلام سجدہ کریں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ بعض روایت میں آتا ہے 3 دن کا سجدہ کریں گے۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ارفع راسک، اے محمد سر اٹھا اور مکھڑا دکھا، بتلا کیا مانگنا ہے۔ کہیں گے کہ اللہ میری امت کا حساب و کتاب شروع کر۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اس عذاب سے بچ جائے، باقی جہنم میں چلے جائے، اور جہنم کا عذاب تو پھر اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس دن جمع کریں گے سب کے سب کو جو بھی اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں۔ یعنی اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے انسان کے تمام عملوں کو برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہو، جتنے بھی نیک اس کے عمل ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بھلے وہ جتنا بھی اچھے عمل کرتا پھرے، لیکن مشرک ہے تو اس کے کوئی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام پیغمبر وقت ہیں، اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اور دنیا کے اندر تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودیوں کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، کرسچنوں کو دیکھو وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکوں کو دیکھو وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ابراہیمی وہ ہے جو یک طرفہ یعنی ایک رب کو ماننے والا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک رب کو ماننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی خاطر اتنا بڑی ان کی قربانیاں ہیں، علاقے سے نکل گئے، گھر بار کو چھوڑ گئے، آگ کے اندر پھینکے گئے، تو اتنی بڑی قربانیاں، لیکن اس کے باوجود ان کے جو باپ تھے آذر، وہ مشرک تھے، بت بناتے تھے، بت فروش تھے۔ تو جب وہ گھر سے ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا، تو نکالنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پیغمبر وقت ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، اس کو ہدایت دے، میرے باپ کو ہدایت دے، بخش دے۔ جب یہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ آپ مشرکوں کے متعلق اللہ رب العالمین سے سفارش نہ کریں۔ یعنی پیغمبر وقت کا جو باپ ہے، والد ہے، اسے بھی اگر مشرک ہے تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آ جائے بیٹے کی بات، جناب نوح علیہ السلام پیغمبر وقت، جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بڑے لمبے عرصے تک نبوت کی، بڑے لمبے عرصے تک اللہ رب العالمین کے نبی رہے،
لیکن انہوں نے جب قوم کو دعوت دی، کوئی ایمان نہ لے کر کے آیا، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا بھی کشتی بناؤ، ایک ایسا عذاب آئے گا اللہ کا جو ان سب کو غرق کر کے رکھ دے گا۔ ان کا جو بیٹا تھا اور اس نے نافرمان تھا، اس نے جب پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے ایمان لیا، اللہ رب العالمین کا عن قریب ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جس کے اندر سب ختم ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں فلاں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، تم وہاں کون سا پانی آ جائے گا۔ تو جب عذاب آیا تو وہ غرق ہونے لگا، تو پیغمبر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا ہے، اسے وہ کہنے لگا کہ اب میں ایمان لے کر کے آیا تو اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ نہیں نو، اب تم نے اگر بات کی تو کیا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اولاد ہو یا والدین، اگر شرک کی بات ہے تو پیغمبروں کی بھی سفارش قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جن کی سفارش قبول ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جو اہل توحید ہو گئے، اہل ایمان ہوں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہوں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں ایک سخت بات کی ہے کہ روز قیامت کے دن ہم سب کے سب کو جمع کریں گے، جتنے بھی لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں۔ فرمایا کہ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تدعمون، پھر ہم ان سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم دنیا کے اندر اپنا معبود بنایا کرتے تھے، جن کو تم سجدے کیا کرتے تھے، جن کو تم چڑھایا کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ اگر ہے تو ان کو لے کر کے آؤ۔ وہ پھر پشیمان ہو جائے گی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، وہ پشیمان ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور جواب ہی نہیں ہوگا، شرمندگی کی وجہ سے یہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ آگے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا، بیان کریں گے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک ایسا کبھی عمل ہے جو انسان جتنے بھی نیک عمل کر لے تو وہ ان نیک عملوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیک عمل کا۔ جب بندہ توحید والا ہوگا، اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوگا، اس کا اس بات پر یہ عقیدہ ہوگا کہ جتنی بھی نیک عمل کرتے ہیں ہم اس کا اجر دینے والا میرا رب ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو معاملات کو چلانے والا میرا رب ہے، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، خوشیاں دینے والا، غم دینے والا میرا رب ہے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ ہوگا اور یہ عقیدہ ہوگا کہ محمد علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہے، تو یہ توحید ہے۔ اس کے بعد اگر وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ایسے قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا خرچ کر دیتا ہے تو روز قیامت جب وہ آئے گا تو وہ کوئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو اور اہل توحید ہو، مشرک نہ ہو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔